کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ معرکہ آرائی ہونی ہے، اس لیے آپ نے اس مسئلے کو سہل انگاری سے نہیں لیا، سہولت پسندی سے نہیں لیا، آپ نے پوری گہرائی کے ساتھ اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پورے قلعے کا محاصرہ کروا کر یہ فیصلہ کیا کہ اس قبیلے کو یہاں سے جلا وطن ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو اس قبیلے کو جلا وطن فرمایا، بازاروں کا نظام بدل دیا، مسلم مارکیٹ تیار کر دیے گئے، مسلمانوں کے امتیازات کو نمایاں کیا گیا، اور ایک تجربے کے بعد مسلمانوں کو سبق مل گیا کہ انہیں اعتماد نہیں کرنا ہے ایسے لوگوں پر، اور اللہ نے بھی بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم۔ صاف کہہ دیا گیا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو دل میں مت بٹھانا، ان کو اپنا مت سمجھنا، ان کی چکنی چپنی باتوں اور مخلصانہ وعدوں پر مت آنا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہے تو سمجھو کہ یہ انہی میں سے ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه۔ اسلام کو اپنے استقلال اور اپنے امتیاز کے ساتھ باقی رہنا چاہیے، اس کو کسی کا ضمیمہ نہیں بننا ہے، پیوند نہیں بننا ہے، وہ کسی دوسرے کا جز بن کے نہیں رہ سکتا، وہ اپنے کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے حوالے ہو گئے، آپ کے دین کے حوالے ہو گئے۔ اس لیے اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اہل کفر سے معاملات اس درجے کے ہوں کہ ہمارے عقائد، ہماری اساسیات، ہماری بنیادیں متاثر ہو جائیں اور ہم ان کے بارے میں کمپرومائز کرنے لگیں، سودا کرنے لگیں، اور یہاں پر آ کر سہل انگاری دکھانے لگیں، رواداری دکھانے لگیں۔ صاف بات فرما دی گئی کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء مت بنانا، اور جو بھی ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جائے گا۔ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ فرمایا گیا کہ اپنا سیکریٹی غیروں کو مت بنانا، اعتماد بہت آگے تک مت کرنا، جو اپنے مخلص ترین ہوں بس انہی پر اعتماد کرنا، یہ تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے تمہارے اندر بگاڑ پیدا کرنے میں، یہ تمہاری صفوں کو منتشر کر دیں گے، یہ تمہیں کھوکھلا کر دیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی تو عین خواہش یہی ہے کہ تم مصیبتوں میں پڑ جاؤ، حالات کے گرداب میں پھنس جاؤ۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے نفرت ظاہر ہوئی جا رہی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بہت سنگین، وہ تو ظاہر ہو جائے تو نیندیں اڑ جائیں اور تمہارے لیے سونا حرام ہو جائے، وہ تو ابھی ظاہر ہوا نہیں ہے۔ فتنے بہت ہی بھیانک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتنوں کے تجربے کرائے گئے، اور پھر بنو نذیر جس نے دیکھا انجام بنو قینقاع کا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت کے موقع پر یہ کہلوایا کہ آپ قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھیں، اور فوری طور پر سازش تیار کی گئی کہ قلعے کی دیوار سے چکی کا پارٹ نعوذ باللہ محمد پر گرا دیا جائے گا، اور اس طرح سے ہم لوگ گلو خلاصی حاصل کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صاحب وحی نہ ہوتے، اگر آسمان سے آپ پر خبریں نہ آ رہی ہوتیں تو وہ ہو جاتا جو دارالاسباب میں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، ابو بکر و عمر سے کہا کہ چل کھڑے ہو، ایک سازش رچائی گئی ہے۔ کچھ فاصلے تک پہنچے تھے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی، اوپر سے بڑا سا پتھر چکی کا پارٹ گرایا گیا اور سازش تشت ازبام ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ نہیں کیا، عفو تلافی کا معاملہ نہیں کیا، گھیراؤ کروایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سوائے جلا وطنی کے کوئی راستہ نہیں، خالی کرنا پڑے گا علاقہ، یہاں سے نکلنا پڑے گا۔
اس کیڑے کو، اس جرثومے کو یہاں سے ہٹانا ہی ضروری ہے۔ یہ ہوا سن 3 میں احد کی جنگ کے بعد، اور پھر سن 5 میں جنگ خندق، جب پورا ملک یہی سازشی قوم چڑھا لائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کے خلاف، اور خطرہ تھا کہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ اس وقت جنوب کے علاقے سے سازشوں کے تانے بنے جا رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خندق کے پیچھے کافروں کے لشکر کو آندھیوں کے ذریعے شکست عطا فرما دی، اور ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا، اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے، اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ بالائی علاقوں سے بھی فوجیں چڑھی چلی آ رہی تھیں، نشیبی علاقوں سے بھی فوجیں تم پر چڑھی چلی آ رہی تھیں، آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کا گمان کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا تھا۔ یاد کرو اس وقت کہ خداوند قدوس نے اپنے فضل و کرم سے ایسی فتح نصیب فرمائی کہ جس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اور اس فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر تشریف لائے تھے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے، غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین گھوڑے پر سوار ہتھیاروں سے لیس نظر آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ نے ہتھیار کھول دیے اور آپ نہا رہے، فوراً چلیے اس علاقے کی طرف۔ جنوب کی طرف اشارہ کیا، اشارہ متعین تھا کہ بنو قریظہ کا جو قبیلہ باقی رہ گیا ہے، جس نے سازش کا سارا جال بنا تھا، اس کو باقی نہیں چھوڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا بگل بجا دیا، ابھی لوگ ایک جنگ سے فارغ ہوئے تھے، ارشاد فرمایا کہ فوراً لوگ چلیں، فوراً چلیں، کوئی صاحب بھی عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے، بس وہیں جا کے پڑھے چاہے وقت نکل جائے۔ اتنی جلدی آپ نے حکم فرمایا، نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام جن کی تعداد 3000 تھی، تیزی کے ساتھ لپکے، کسی کی زور کی نماز باقی تھی، کسی کی عصر کی نماز باقی تھی، راستے میں کسی نے پڑھ لی یہ سوچتے ہوئے کہ وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچ کر ہم پھر شریک ہوں گے کارروائی میں، اور اکثروں نے نماز نہیں پڑھی کہ حضور کا یہ حکم ہے کہ وہ فوراً پہنچو۔ وہاں پہنچے، عصر کی نماز تک چلی گئی، سورج غروب ہو گیا، سورج کے بعد قضا نماز پڑھی، لیکن آرڈر یہ تھا کہ دیر نہ کی جائے، اور اس کا گھیراؤ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا انہی کے مطالبے پر کہ ایک حکم متعین کیا جائے گا اور وہ اپنا فیصلہ صادر کرے گا۔ سعد بن معاذ بیمار تھے، مسجد نبوی میں ان کا علاج ہو رہا تھا، ان کو لایا گیا، ایک گدھے پر سوار کیا گیا کہ گھوڑے پر بٹھانا مشکل تھا، بہت زیادہ متاثر تھے، سینے پر ورم تھا، ہاتھ پر ورم تھا، زخم بہت ہی خطرناک تھا، ان کو اسی حالت میں لایا گیا بنی قریظہ کے علاقے میں، اور یہ کہا گیا کہ آپ کو فیصل بنایا گیا ہے، اس وقت فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اللہ کے معاملے میں سعد کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، میں وہ فیصلہ کروں گا جو میرا ضمیر کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی جنگجو ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ تم نے وہ فیصلہ کیا جو عرش بری پر خدا نے فیصلہ کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ وہ ہے جو اللہ کا قانون ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہی قانون تھا کہ جو قوم یا فرد غداری کرے اور بدعہدی کرے اس کی سزا قتل ہے، لہذا 400 یا 600 افراد کو اس طرح قتل کیا گیا جیسے بقرعید میں بکرے اور میڑھے ذبح کیے جاتے ہیں، اور باقیہ کو گرفتار کیا گیا۔ یہ مدینہ منورہ کی آخری کارروائی تھی اس قوم کے لیے جس قوم نے اس مکر کو، فریب کو، سازش کو، بدعہدی کو، غداری کو اپنا وتیرہ بنایا۔ ہزاروں سالہ جو تاریخ ہے جس کو سورہ بقرہ نے ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جس کو سورہ آل عمران میں بھی اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کہ ایک برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں کا جال تیار کرنے والے بھی یہی تاریخی مجرم تھے۔ قرآن پاک نے ایک لفظ میں کہہ دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور عیسیٰ سے کہہ دیا کہ گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا اور ان کی سازشوں سے تم متاثر نہیں ہوگے۔
ایک ایسی قوم جو اس قدر بگڑ چکی تھی، جس کی نسبت انبیاء کی طرف، جس کی نسبت صلحاء کی طرف، لیکن جب کبھی بگاڑ آتا ہے، اور بالخصوص اچھوں میں، اعلیٰ نسب والوں میں جب بگاڑ آتا ہے تو بہت سنگین بگاڑ ہوتا ہے، بڑا بھیانک بگاڑ ہوتا ہے، پھر کوئی انتہا نہیں رہ جاتی ہے تسفل کی، گراوٹ کی، انحطاط کی، پھر قسمت پھوٹ جاتی ہے۔ یہی حشر ہوا یعقوب کی اولاد کا، بنو اسرائیل، یعقوب کی اولاد، وہ ابراہیم کے پوتے، وہ اسحاق کے بیٹے، وہ یوسف کے والد، ان کی طرف نسبت کرنے والی قوم جب بگڑی اور ایمان اور عمل صالح کو اس نے چھوڑا اور بدکرداری، عیاشی، خیانت، بدعہدی، غداری، دنیا داری، آخرت فراموشی، اس کو جب اختیار کیا، اور یہ جب بات میں کہہ رہا ہوں تو خوب اچھی طرح اپنے دل کو ٹٹولیے گا، اپنی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھیے گا، اپنے دماغ کے سلوٹوں میں گھسیے گا، اپنے باطن میں جھانکیے گا۔ مسئلہ کسی قوم کا، عرب کا، عجم کا، کسی نسل کا، کسی خون کا، کسی رنگ کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، عمل کا ہے، خدا کا ایک نظام ہے، اس کی سنت ہے جو غیر متبدل ہے، جو بھی ہوگا اس کے ساتھ یہی ہوگا، خدا کا نظام وہ ملعون ٹھہرے گا۔ جو بھی یہودی ہوگا، اس امت کا یہودی، کسی امت کا یہودی، اور ان کی اصل بیماری جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد کی لعنت کے ضمن میں آیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا، اس لیے وہ ملعون قرار دیے گئے کہ وہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے گزرتے تھے، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، اور ان کے معاشرے میں جو برائیاں ہوتی تھیں ان پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سو کو کہ وہ ان سے دوستیاں رچاتے ہیں جو خدا کے باغی، جو خدا کے منکر، جو خدا کی زمین پر ناجائز رہنے والے، محروم قسمت، ان سے دوستیاں رچاتے ہیں۔ یہ ان کا طرز زندگی ہے، جاننا اور نہ ماننا۔ اب ہر آدمی پہلے ٹٹولتا چلے، کیونکہ مسئلہ صرف کسی ایسی قوم کا نہیں ہے جو گزر گئی ہے اور صرف اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچا چٹھا بیان فرمایا ہے۔ خدا کی سنت کا تعلق اقوام و ملل سے ہے، عصور و دہور سے ہے۔ جتنے بھی زمانے ہوں گے، جتنی اقوام ہوں گی، جتنی ملتیں ہوں گی، جتنے افراد ہوں گے، جتنے قبیلے و خاندان ہوں گے، سب پر خدا تعالیٰ کا یہی قانون حکمراں رہے گا، اس کے قانون کی حکمرانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں معرکہ آرائی بنو قریظہ کے اختتام پر ختم ہوئی، پھر ایک اور جگہ باقی رہ گئی تھی، خیبر کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے دشمنوں سے کچھ یکسوئی حاصل ہوئی تو سن 7 کے شروع میں آپ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ اڈہ جو باقی رہ گیا ہے جزیرۃ العرب میں، اس اڈے کو بھی ختم کر کے آرام کیا جائے، یا اس اڈے کو بھی ختم کرنے کے بعد اطمینان حاصل کیا جائے۔ لہذا پھر ادھر صلح حدیبیہ کے ساتھیوں کو لے کر روانگی ہوئی۔ 1400 اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بڑی زبردست آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے قلعہ قبوس کو فتح فرمایا، اور بہت سی روایات بھی اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑنے اور ہاتھ میں لینے کے بارے میں مشہور کی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال فتح حاصل ہوئی، فتح مبین۔ یہ وہی فتح ہے جس کا وعدہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، اور مسلمانوں کو خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، تم نے درخت کے نیچے حضور سے موت اور جہاد پر بیعت کی ہے، اس کی جزا ملے گی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اس معاہدے پر، جس میں یہ اشارہ دیا جا رہا کہ جب قومیں طے کر لیں کہ جان کی بازی لگا دینا ہے حق کی نصرت کے لیے،